نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت 111 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وقالو، وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، لیکن یہودی یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے۔ کل، میرے محبوب فرما دیے، فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، تمہارے اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک دعویٰ تھا یہود کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے۔ تبیان الفرقان میں حکیم العصر مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ بت پرست تینوں ایک دوسرے کے متضاد تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے خلاف تینوں اکٹھے ہو گئے۔ تینوں نے یہ دعویٰ کیا، وقالو کا لفظ اللہ نے بولا ہے، ایک جماعت نہیں، تمام، کہ یہودی ہو جاؤ، ایک مطلب یہودی ہو جاؤ، مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے آپ یہودی ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، وہ بت پرست ہو جاؤ، مکہ والے مشرک، جنت میں چلے جاؤ گے، مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ اسلام کے خلاف، جیسے پچھلی آیت میں حسد من عند انفسہم، کہ وہ حسد کرتے تھے، اندر کے حسد اور بغض کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے واپس آ جائیں، تو وہ سازشیں چلتی چلی آ رہی تھی اسلام کے خلاف۔ انہی سازشوں میں ایک سے ایک یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہود کون ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں آج کل انہیں، لیکن یہ مانتے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی نہیں ہے۔ آج کل ایک بیت المقدس کے قریب پہاڑ ہے سیہون، اس کی طرف ان کی نسبت کر کے سیہونی بھی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کو نصارہ یہاں بولا گیا ہے، تو نصارہ یہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، تو جواب میں کہا نحن انصار اللہ، یہ تو وہاں سے مختص ہے۔ یا یہ ناصرہ بستی تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے رہتے تھے، اس لیے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام دونوں نے، یعنی عزیر ابن اللہ کہہ کے یہودیت نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور نصارہ نے اب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا کہہ کے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، یہ بھی نکل گئے تھے، اور ان کا دین بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یعنی یہ 5 قسم کی 5 مشہور بائبلیں ہیں، یہ انجیلیں ہیں، ویسے تو 120 ہیں، اصل تو ہے ہی نہیں، یہ تراجم چلتے چلتے آگے 120 ہیں، اور ان میں سے 4 زیادہ مشہور ہیں، یوحنا، متی، لوقا اور مرقس، تو یہ تو بائبل کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور ایک وہ انجیل برناباس، وہ بھی ہر جگہ ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری جاگیر ہے۔ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں جائیں گے ہم، تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جہنم میں گئے بھی تو ہم نکل آئیں گے، ان کی وہاں پر بھی اس کی ہو الا ایام معدودات، ان کا دعویٰ تھا۔ یہی اب دعویٰ ہے تلک امانی، جو ہم اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری نفسانی خواہش تو ہو سکتی ہے، خواہش اور آرزو تو ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اور ابن حزم کا بھی یہی قول ہے، فرماتے ہیں کہ امانیوں سے مراد ان کی خواہشات ہیں جو انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ کی طرف قائم کر لی تھی۔ ہاتھو برہانکم، ابو العالیہ، مجاہد سدی اور ربیع ابن انس کہتے ہیں یہ اس کا معنی ہے حجت پیش کرو، اور قتادہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے دلیل۔ تو حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی حکیم العصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا برہانکم، کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو برہان پیش کرو۔ تو فرمایا برہان سے مطلب یہ ہے
کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہودی داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ دلیل پیش کرو کہ یہود موسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا دین منسوخ نہیں ہوگا، قیامت تک چلے گا، میں ہر فرد کا نبی ہوں، آنے والے میں ایک خطے، قوم اور زمانے کا نبی نہیں ہوں، لا محدود زمانہ، لا محدود اقوام اور ہمیشہ کے زمانے والا نبی ہوں۔ یعنی موسیٰ کا مذہب منسوخ نہیں ہوا، دین تورات منسوخ نہیں ہو گئی، شریعت منسوخ نہیں ہو گئی، اس پہ دلیل پیش کرو۔ اور یہی دعویٰ عیسائیوں کا تھا، تو انہیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس پر تو دلیل پیش کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ پیش کرو کہ میں تمام انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور تمام زمانوں کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایسا ہے نہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق۔